پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین۔ السلام علی شعب الخضیب، السلام علی الخد الطریب، سلام ہو سریش مقدس مار جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک آلودہ رخساروں، سلام اس پہ جو ٹھہرا زمین پہ تیروں کی، وہ جس نے سجدہ حق میں لہو جبین بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، كلت العنسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، والصلاة والسلام على أشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتحاد کے ساتھ ایک ردم سے، ایک آواز سے، اتحاد میں جو لطف ہے الگ الگ رہنا نہیں ہے، تو ایک آواز سب مل کر کے اللہ گفتگو ہماری مہجوریت قرآن کے عنوان سے جاری ہے. آج یہ ہماری 7ویں کڑی ہے. مہجوریت قرآن کے معنی نیگلیجنس آف دی ہولی قرآن. جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام کراتے کر اپنے لیے شرف بخشا ہے. قرآن میں 114 سورے ہیں. 26ویں سورے کا نام ہے فرقان. اس کی یہ 30ویں آیت ہے.
وقال الرسول، رسول اللہ نے فرمایا یا فرمائیں گے روز محشر۔ فرمایا اس لیے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کو سب سن کر کے سمجھنا چاہیے تاکہ اس گلے کے اندر جو محشر میں ہوگا ہم نہ پھنسیں، وہ قومی میں ہم نہ رہیں، ہم مخصوص میں ہو جائیں۔ یا قوم الگ ہے، من اہل البیت الگ ہے، قوم میں نہ رہیے، منیت کی منازلوں کو طے کیجیے، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ تو برادران عزیز، وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار، انا بے شک میری قومی میری قوم، اتخذوا بہت ہی کوشش کے ساتھ اسٹرگل کیا، with intention نیت کے ساتھ، القرآن کوئی اور قرآن نہیں، یہی قرآن جو دو دستوں میں ہمارے پاس موجود ہے، یہی قرآن، اور یہی قرآن ہے، نہ اس میں پارے بڑھ کر ہیں نہ کم ہیں۔ شیعوں کے پاس بھی بعض لوگوں کے پاس غلط فہمی ہے، برادران اہل سنت کے ہاں بھی بعض چیزوں میں غلط فہمی ہے، اس کو بھی دور کرنا میں سمجھتا ہوں۔ کل میں نے چند چیزیں بتائی تھی، اس کو ذرا کلیئر کرتے چلے جاؤں۔ مولا امیر المومنین نے قرآن کو پیش کیا، مولا نے فرمایا قرآن میرا پیش ہے، انہوں نے کہا نہیں چاہیے، تو مولا نے ویڈرا کر لیا۔ آیا وہ قرآن اس سے ہٹ کر تھا، تحریف قرآن کے جو قائل ہیں، اور میں یہ بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں، میں نے مجالس میں کوشش کی ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے، انشاءاللہ کل پرسوں کے مجلسوں میں جب اس مناظر تک پہنچیں گے کوشش کریں گے اس بات کو واضح کرنے کے لیے۔ ڈفرنس آف اوپینین از بیوٹیفل، اختلاف فکری رکھنا ہی چاہیے۔ ہمارے چہرے مختلف ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز مختلف ہے، باپ جو چاہ سوچتا، بیٹا نہیں سوچتا، بیٹی جو سوچتی، ماں سوچتی نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں یونیک پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں یونیک کے معنی ہر شخص یونیک ہے، ہر شخص تشخیص رکھتا ہے، تشخیص رکھنا چاہیے، غلط کوئی اشکال نہیں۔ اختلاف فکری غلط چیز نہیں ہے، اختلاف عینات میں بدلنا نہیں چاہیے، عینات کس کو کہتے ہیں؟ دشمنی میں بدلنا نہیں چاہیے۔ اختلاف ہوتا ہے، ڈفرنس آف اوپینین مگر دشمنی میں بدلے اور تعصب نہ کرے۔ بہت سے لوگ تقلید نہیں مانتے مگر اہل بیت کو تو مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ جمعہ کی نماز کو نہیں مانتے، نہ مانتے، اہل بیت کو تو مانتے ہیں۔ جی سمجھے اچھی طرح سے، ہم وہ کرتے ہیں اچھا جو بھی کریں مگر اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تشہد میں تیسری مرتبہ پڑھتے مگر اہل بیت کو تو مانتے ہیں۔ ایک پلیٹ فارم میں آنے کی کوشش کریں، کب کر سکتے ہیں؟ ریسپیکٹ دی ڈیفرنس آف اوپینین، یعنی اختلاف فکری کا احترام کریں۔ بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں، شباب المومنین بھی بیٹھے ہیں، مولائی بھی بیٹھے ہیں، مفسرین بھی بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو تقلید کو نہیں مانتے وہ بھی بیٹھے، سب بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ آج UNO میں بیٹھ کر گفتگو ہو رہی ہے، کئی کنٹری مل کر کے بیٹھ رہے ہیں، کیا ہم شیعہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ کہاں سے ہے؟ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ دشمن کی چال ہے کہ ہمیں جدا کرے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ متحد رہے۔ تو بعض حضرات معاشرین کے پاس غلط فہمی ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہمارا نہیں ہے۔ آج کلیئر کر لیجیے، جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں یہ 10 علماء نے، اسکالرس نے انڈر دی گائیڈنس ایک بڑے عالم آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے انڈر میں تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیر نمونہ ہے۔ حقیقت میں نوجوانوں کے ہر سوال کا جواب جو قرآن پڑھنے سے بھرتے ہیں اس کا جواب اس
چھپ گئی ہیں اور وہ چھپنے کے بعد اردو میں بھی چھپ گئی ہیں اور وہ حدیثیں لاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ حدیث نہیں ہے. نہیں بھیا اتنا آسانی سے حدیث سے متعلق کنکلوژن پہ پہنچنا آسان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کئی حدیثیں ہیں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتی ہیں. کانٹرڈکٹ سے معنی تضاد کرتی ہیں. اور اسلام میں اہل بیت میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو اس کے معنی اختلاف ہے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہے. کون کرے گا ٹیسٹ کرنا چاہیے؟ اس لیے ہمارے پاس ایک سائنس ڈیولپ ہوئی. وہ سائنس کا نام ہے علم الرجال. علم الرجال کے جاننے والے ماہرین اس کو لے جاتے پیمانے میں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے. راوی صحیح تھا، حافظہ صحیح تھا، سر بولتا تھا، نمازی تھا، روزہ رکھتا تھا، اہل بیت کا ماننے والا. یہ سب کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ حدیث صحیح ہے. اس لیے کہ ہر حدیث ہمارے پاس صحیح نہیں ہے. کوئی کتاب ہمارے پاس صحیح نہیں کہلاتی. نمبر 1 لفظی تحریف یعنی الفاظ کا ایڈیشن ہوا قرآن میں، یعنی ایڈڈ ہو گئے قرآن میں. آیا سچ ہے؟ نہ. سبسٹریکٹ ہوا قرآن میں، نہ. کچھ نکال دیا گیا قرآن کی آیتوں کو، نہ. آیا قرآن کی آیتوں کو سرکار کے علاوہ کسی نے ادھر سے ادھر رکھا؟ آیا قرآن کے سوروں کا نام کسی اور نے دیا یا سرکار نے دیا؟ خود سرکار نے دیا، کسی اور نے دیا نہیں. کل میں نے اشارہ کیا تھا قرآن سرکار کی حیات ہی میں جمع ہو گیا تھا. اگر نہیں تھا تو 800 حافظ قرآن کہاں سے آیا؟ جمع نہیں تھا تو حفظ کیسے کہ چراغ پڑھیے تو ہم حافظین کی کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جمع ہو گیا تھا. اور میں نے وہ دو چھٹے امام کے حدیث میں نے بیان کی کہ مولا کائنات نے فجمعہ ففی ثوب اصفر، یلو کلوتھ میں، پیلے کپڑے میں، جو اس زمانے میں لکھا کرتے تھے اسے فولڈ کر کے بچھا دیا. تو مولا نے دیکھا رسول اللہ نے اوپر سے لے کر کے نیچے تک ثم ختم علیہ، سوروں کا نام دینے والے سرکار. آیت جب اترتی تھی آیت کو کس آیت میں رکھنا ہے؟ سرکار نے رکھا. ان کی حکمت ہم کیا کریں گے؟ بعض وقت ہیروں کو کوئلوں میں چھپانا پڑتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہیروں کو کوئلے میں چھپانا پڑتا ہے. آیت پھر کہاں چھپی ہوئی ہے؟ عورتوں کو ازواج نبی کا تذکرہ ہے. سب ہننا 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 ہننا، فیمینن جینڈر فیمینن جینڈر فیمینن جینڈر اسی میں مل کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم میسکولین جینڈر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سبٹریکشن اور مومنٹ نہیں ہوئی، یقین تو نہیں. احادیث سنی کتابوں میں بھی میرے پاس ہے، شیعہ کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی
मुकदमा एक जिल्द छपी और ट्रांसलेशन हो चुका है, उर्दू में भी आ चुका है। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, इसलिए कि जब देखा तफसीर अल-मीज़ान आ गई है, जो क़यामत की तफसीर अल्लाह बताएगी, उसके बाद आगा फ़ैनी ने दूसरा अपने कलम को दूसरी तरफ मोड़ दिया। खुदा इंशाअल्लाह इन दोनों तमाम उलमा के दर्जात बहुत आली हैं, आली तर करे इंशाअल्लाह। ये उलमा की मेहनत ना होती तो हमारे पास कुछ ना होता, और इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अगर ये ना होता तो आज शीयत फैलती नहीं है। आज दुनिया घबरा क्यों रही है? छोटी शीयों से, ज़ियारत हुसैन से घबरा रही है। अरे भाई ज़ियारत से क्यों घबरा रहे? का हज एक मरतबा होता या तो हर शबे जुम्मा हज होता। शुक्रिया बात। देखिए मेरे साथ रहिए और कोशिश कीजिए कि समझने की। हाँ, तहरीफ माना यकीन लफ्जों का हेरा फेरा नहीं हुआ, न इधर हुआ, न इजाफा ना हुआ, कुछ नहीं हुआ, मगर मानों की तहरीफ हुई, जिसकी वजह से मज़ाहिब आया। अगर मानों में तहरीफ न होती, मज़हब वजूद में न आते। कुरान की टेक्स्ट में कोई तहरीफ नहीं हुई। मिसाल देता हूं आपको, आजकल माशाअल्लाह सेकंडों में ईमेल के जरिए से पूरा पैकेज जो है thousands of pages का एक अटैचमेंट भेज दिया जी, और उसको जो है उन्होंने अपने जिप खोल दिया तो पूरे 1000 रुपये सामने आए। अच्छा, आपने पूछा मौलाना आपकी किताब जो है जरा सब भेज दीजिए ताकि मैं छपवाना रहता हूँ। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, कमर्शियल भी हो जाए। अच्छा सलवात पढ़िए मोहम्मद मैंने जिप भेजी आपके पास पूरे अटैचमेंट के साथ। ये मेरी किताब है मफ़हूम है नमाज, छोटी किताब मैंने भी लिखी ताकि लोग जो है नमाज में कहते मौलाना ख्यालात हमारे इधर उधर जाते हैं। मैंने एक छोटी सी किताब है जिसमें अल्फाज के माना और जुमलों के माना 135 अल्फाज मैंने आमदन लिखे बनाए ताकि फातिमा ज़हरा से मिल जाए। अब शहजादी के नंबर भी कितने हैं? 135 और 42 जुमले हैं। इंशाअल्लाह इस तरह से बेहतरीन चीज़ अगर मैं छुपाना चाहता है खूबसूरत जैसे। अगर आपने कहा मुझे भेज दीजिए मौलाना, मैंने आपको वो भेजा अटैचमेंट, आप जब खोलेंगे वही खुलेगा जो मैंने भेजा। तुम थोड़े होशियार हो गए तो अटैचमेंट भेजते हो, न लफ्ज में फर्क आता, न अलमाना में फर्क आता, वो भेजे मैंने अटैचमेंट भेजा है, भेजने वाले के पास कंप्यूटर होना चाहिए और रिसीव करने वाले के पास भी कंप्यूटर को प्रोग्राम होना चाहिए। हर एक खोलना चाहे तो खुल नहीं सकता। इसीलिए जब भी अहले बैत आयत पढ़ते थे तो कहते थे मौला ऐसे मौलाना नई आयत आई है, तो यही है खोलने वाला कौन है? अटैचमेंट
اونٹنی کا بچہ جدا نہیں کیا جا سکتا دونوں کو، یعنی علی دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اچھا ذرا سا بحال بھی ہو جائے اس لیے اس کے بعد جو ہے بھی ایک کب آ رہا ہے ہم بھی ہونا ہے. صلوات پڑھیے محمد ایک اپنے والے تھے ایک برادران علیہ سنت تھے، وہ ہمیشہ سے ایک مصرع دیتے تھے، اس پہ لگا مصرع مگر محبت اہل بیت علماء بڑا کچھ نہ بھی دے دیتے تھے. مومن بیچارہ خوش کرتا ہے بیت کی شان. ایک مرتبہ کہا یار ایسا ہمارا ہے مصرع، اس پہ اگر اہل بیت کی شان لگا تو میں تمہارا غلام بن گیا. جو کیا ہوا الٹ کر الٹ کر الٹ کر الٹ کر یہ مصرع ہوا ہے اور اس پہ تم ثانی لگا دو مگر اہل بیت کی تعریف میں ہو. مومن کا بہت آسان ہے، نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو الٹ کر. السلام علیکم یا امہ انی اشم عندک رائحة طیبة کأنہا رائحة جدی. کون ہے پہلے امام حسن؟ اس کے بعد امام حسن تھوڑی دیر بعد وہی سلام انی اشم عندک رائحة طیبة کأنہا رائحة جدی. امام حسن کا گفتگو سنی نہیں تھی. اب آئیے علی تھوڑی دیر بعد فما کانت الا ساعت، تھوڑی دیر کے بعد علی آئے انی اشم عندک رائحة طیبة کأنہا رائحة اخی. مولا بتا رہے تین امام جب جمع ہوتے ہیں نہ کردار میں فرق ہے نہ الفاظ میں فرق ہے. کیوں رام نمبر ہے؟ قرآن پہلے سے جمع شدہ تھا. قرآن کی آیت سے بتاتا ہوں میں، قرآن سے پڑھتا ہوں
जमा करना भी हमारा काम है, पढ़ना भी हमारा काम। पढ़िए मोहम्मद समझ रहे हैं ना? ये ना तो कुरान कह रहा है कि हम खुदा करके हम जमा मालिक ये हम कहाँ से तो सिंगुलर है। समझने की कोशिश कीजिए तो मुजर्रद तजर्रुद है, उसके पास कंपाउंड हकीकत ही नहीं है। हम हैं जो कंपाउंड है, मुरक्कब हम हैं, हमारी आंखें मुरक्कब है, हमारी ज़बान मुरक्कब है, हमारा हर चीज़ मुरक्कब है, खून मुरक्कब है, खून के अज्जा मुरक्कब हैं, प्लेटलेट है तो मुरक्कब है, व्हाइट सेल है तो मुरक्कब है, रेड सेल है तो मुरक्कब है, दुनिया की हर हकीकत मुरक्कब है। अगर तरकीब से खाली है तो तू है, अगर तरकीब से खाली है तो तू है। ये मैं के बजाय तू हम क्यों कहता है? ये लताफत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान नाज़िल किया है, हम ही हिफाजत करेंगे। ये हम कौन सा हम है? या माइटी हम है या हिफाजत करने वाले जो भी होंगे इस हम में मिल जाएंगे। देखना हो अरबी अगर उठाकर देखिए उसमें ज़ेर ज़बर नहीं होगा। क्यों नहीं होता भाई? वो लोग अरबी जानने वाले हैं, क्योंकि कानून जानते हैं, उनको मालूम है क्या पढ़ना है। जैसे उर्दू में ज़ेर ज़बर लिखते हैं आप, जैसे उसका लिखना है अलिफ के ऊपर पेश लिखते हैं, नहीं लिखते, सिर्फ मालूम है कि उसका ही पढ़ना है जी। जिसका, उसका, किसका, ये आपको ज़ेर ज़बर पेश नजर नहीं आता। इसी तरह अरबी में मिसाल अरबी में अरबी जानने वालों को ज़ेर ज़बर की ज़रूरत नहीं है। कुरान जब लिखा गया उसमें ज़ेर ज़बर नहीं थे, तो 7 तरह की क़िराअत शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें यूनिफिकेशन नहीं था, यूनिफिकेशन नहीं था, यानी सब एक ही आयतों को एक ही तरह से पढ़ना नहीं जानते थे। एक कमीशन बिठाया गया था इसी खिलाफत के ज़माना में। उस कमीशन में मेरे मौला का शागिर्द, हमारे मौला का शागिर्द, उनका नाम है अबुल अस्वद दोयली, जिनको मौलाना कानून अरबी सिखाया था, क़वाइद अरबी सिखाया था। तो तुम उस कमीशन में जाओ, बैठो, ताकि कुरान में एक ही तरह की क़िराअत हो जाए। तीसरे दौर में क्या हुआ? एक ही तरह की क़िराअत, 7 तरह की क़िराअत नहीं, एक ही तरह की क़िराअत कमीशन ने किया। ज़बान पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कमीशन ने स्कॉलर्स ने किया, एक हो गया ये, इसीलिए हमारे पास एक ही तरह की क़िराअत है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए फिर जब मौलाना ने विड्रॉ कर लिया जो कह रहे हैं, ये क्या है? इस हदीस को जो मैंने अभी बयान किया, मौलाना ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह के साथ इस तरह से था जिस तरह से ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी के साथ। कल की हदीस याद रखना, मैं जानता हूँ वल्लाहि अन्नी अना इब्न, क्या मज़ेदार है। अबू तालिब का नाम भी, बेटा भी बड़ी झूम के लग रहा है, नहीं मैं अबू तालिब का बेटा।
इसलिए कि वही साथ था, कोई साथी था नहीं। यानी इब्तिदा से मैं साथ था, नबुव्वत का ऐलान मेरे बाद हुआ और मैं उस वक्त से साथ था, आखिर तक साथ था। ठीक है, अब जब साथ था, कुरान जब आया, जब आई, मौला लिखते थे डायरी में, दिस इज द टाइम, दिस द डेट, ये आयत आई, ये तफसीर, ये आयत आई, ये तफसीर, ये आयत आई, ये तफसीर। अब वो तफसीर होती तो अब दूसरों तफसीरों की जरूरत ही नहीं थी। अब इस तफसीर को मौला ने पेश किया जो मौला ने लिखा था। अगर इसको कबूल करते तो खिलाफत को छोड़ना पड़ता। तिलावत में कुरान महजूर है, यानी हम लोग तिलावत नहीं करते। छठे इमाम की हदीस है, रोज़े क़यामत तीन चीजें फरियाद करेंगी। नंबर 1, मस्जिद पैसे दे दे के बनाया, उसमें ना जाने क्या क्या लटका दिया, क्या क्या आईनाकारी हुई, कोई नमाज पढ़ने, इसलिए कि मस्जिद की जीनत लाइट नहीं है, नमाजी है। मस्जिद की जीनत नमाजी है। मस्जिद फरियाद करेगी, परवरदिगार ये मस्जिद बनाए, आते नहीं। दूसरा मौलवी, मैं विड्रा करूँगा, मैं सिगला नहीं करूँगा, मगर यहाँ पे जो पुलिस साहब है और आपके महल्ले के मौलाना जो मस्जिद में वो गिला करेंगे। मैं रहा यहाँ पर इनके साथ उठता बैठता था, मगर कभी मसला पूछने टेलीफोन नहीं करते थे। हाँ, फोन करते थे, मौलाना बीवी जरा हाथ से निकल रही है, कैसे उसको संभाला जाए। शौहर के लिए बीवी पाँव करते थे, मौलाना जरा कंट्रोल में नहीं आता। अपना ही भाई भाई कभी तो दे होता तब जिंदगी के साथ भाई, तो हम लोग फोन करते हैं इस्तिखारा होना, जरा इस्तिखारा करके। अच्छा भाई, इस्तिखारा कुरान का, मैं पूछता हूँ क्या कुरान पढ़ा आपने आज? मौलाना क्या शर्मिंदा करते हैं आप? मैं क्यों भाई कुरान
ٹاپ کریم لے کے آئیے. اگر مجتہدین کی اگر لسٹ بنائی جائے 100 200 کے قریب ان کے اوپر جو آیت اللہ ہیں ان سب کو لے لیجیے. کوئی بلیو نہیں کرتا قرآن میں تحریف ہے. تو اگر کوئی شیعہ بیان کرے, کوئی سنی بیان کرے, سنی بھائی ہم سب کو ہمیشہ الزام لگاتے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس 40 بارے غلط زندگی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے. جس طرح سے آپ کی کتابوں میں یہ روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں, ہم روایتوں کو قرآن سے ملا کے دیکھتے ہیں. اگر ملتی ہیں تو لیتے ہیں, تو نہیں لیتے. یہ ہمارے پاس فقط اصول ہے. سمجھنا کیا ہے؟ تو محجوریت قرآن, محجور ہے قرآن تلاوت میں, محجور ہے قرآن سمجھنے میں. ترجمہ کوئی نہیں پڑھ رہا, ترجمہ پڑھیے. نماز اللہم اکبر, خدا توفیق دے. نماز مت چھوڑیے. نماز قرۃ اعین لی, میرے آنکھوں کا نور ہے. شب عاشور مولا حسین کہتے ہیں انا احب الصلاۃ, I love نماز. اے حسینیوں, یعنی مجھے نماز سے محبت ہے حسین. اور حسین کے معنی میں مجھے محبت چاہیے, نماز سے محبت. تو نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر, انڈے ٹماٹر آلو سب یاد آتا ہے. ادھر اللہ اکبر کیوں آتا ہے؟ اس لیے یہ زبان چل رہی ہے, ذہن وہاں پر نہیں ہے, ترجمہ جانتے نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ترجمہ محجور قرآن ہے, ترجمے میں محجور قرآن ہے, سمجھ میں. اور آج کی بحث ہے محجور قرآن, بحث ہو چکی ہے حفظ میں, حفاظت میں. آج کی بحث تھی محجور قرآن ہے کہ ہمیں تفسیر ہے. تفسیر قرآن اتنی عظیم چیز ہے. لاسٹ سینچری کی 2 تفسیریں مزیدار ہیں نوجوانوں کے لیے. ذرا سا ہائر اسٹینڈرڈ جو ڈیپ جانا چاہتے ہیں, مولانا فرمایا فی بطن ہی بطون. قرآن میں بطن کے معنی ڈیپ ہے, اور ڈیپ کے اندر ڈیپ ہے. 70 بطون ہے. 70 یعنی ایگزامپل ہے, مینی. تو مور ڈیپ جائے مور آپ کو ملے گا. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایسا ظرف چاہیے کہ اس سمندر سے لا سکے. قرآن میں کچھ کمی نہیں ہے, ظرف کے بڑھانے کی ضرورت ہے. جتنا ظرف بڑھائیں گے اتنا وہاں سے لے کے جائیں گے. یہ علم کا ظرف بڑھتا ہے. مولانا نے فرمایا ہے کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم. ہر یوٹینسل, مثلا یہ گلاس ہے, ایک گلاس میں کتنا پانی جاتا ہے؟ اس کا ایک میجرمنٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ 20 ml جاتا ہو, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اس گلاس میں پانی نہیں جاتا. اس لیے اس کی کیپیسٹی یہی ہے. حدیث کہتے ہیں کہ ہر یوٹینسل میں اتنا ہی جاتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے, لیکن علم کے یوٹینسل میں کیپیسٹی میں بڑھنے کی صلاحیت ہے. علم جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنا علم حاصل کرتے چلے جائیے بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھائیے اس کو. تو قرآن کے لیے علم چاہیے. اٹھانے والے سمندر سے جتنی جیسی صلاحیت تھی ویسے اٹھایا. سمجھنے کی کوشش کیجیے. کسی نے موتی اٹھایا, کسی نے مونگے اٹھایا. تو اپنی صلاحیت اٹھاتے کیا ہے؟ کسی نے کچھ اٹھایا ہوگا, ہم نے تو اہل بیت انڈونیشیا میں علامہ طباطبائی کی تفسیر 7 ٹائمز چھپی ہے. انڈونیشیا میں علامہ طباطبائی کی تفسیر کا نام ہے تفسیر المیزان. 20 ویلیوم میں ہیں, عربی میں, فارسی میں تقریباً 30 ویلیوم میں, صرف اردو میں ابھی ٹرانسلیشن میں نے دیکھا ہے علامہ کے بارے میں جو میں نے شروع کیا, شاید غدیر صاحب کا نام ہے, خدا انشاءاللہ حفظ کرے ان کی.
عظیم کتاب ہے، اس کا ٹرانسلیشن کی بڑے علم کی ضرورت ہے، آسانی سے ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن میں کیا کیا انہوں نے علامہ طباطبائی نے؟ آیتوں کا جواب آیتوں سے دیا۔ یفسر القرآن بعضها بعضا، قرآن کی بعض آیتیں کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ آیت اس کا جواب، یہ آیت اس کا جواب، یہ آیت اس کا جواب آیت، تفسیر قرآن سے قرآن۔ اس کے بعد حدیث، سنی کتابوں میں یہ حدیث، شیعہ کتابوں میں یہ حدیث۔ کتنا اچھا سلیقہ ہے، دوستی ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ 90% ہمارے ایک ہیں، اس میں بانٹنا نہیں چاہیے، دشمنی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ برادران اہل سنت کو بلائیے، دوستوں کو بلائیے، میرے مجلس کو بلائیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دسترخوان اہل بیت سے سب کو کھانا چاہیے۔ نعرہ ولایت امام زمانہ کا نام ہے علی بن، اچھا صلوات علی محمد وعلی صلی اللہ محمد محمد دیکھیے میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، اور آج کا جو خلاصہ تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے، تو پہلے کیا کیا؟ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا جواب، قرآن کی آیت ہے، قرآن کا جواب، قرآن کی آیت ہے، قرآن کا جواب۔ اس کے بعد حدیث، یہ برادران عامہ اہل سنت کی حدیثیں ہیں، یہ شیعوں کی حدیثیں۔ اس کے بعد اپنا فلسفہ بیان کیا، اس کا نام ہے تفسیر۔ خود سے جو تفسیر کرتے ہیں اس کا نام ہے تفسیر بالرائے، اپنی مرضی سے تفسیر کرنا۔ خدا کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، حدیث میں ہے، جو اپنی مرضی سے یوزنگ اسلام ایز اے میٹر آف کنوینئنس۔ ایک صاحب نے کہا مولانا نماز میں قرآن پڑھنے کو کہا ہی نہیں ہے، پڑھے کیوں؟ یا اللہ رے جرات، دیکھیے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی مت جاؤ، چھٹی لا تقربوا الصلاۃ۔ ایک وراثت کا مسئلہ تھا، فوراً مولوی صاحب کے پاس پہنچی، شوہر بنا ہے، کوئی کوشش کیجیے آیت مبارکہ کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ پورا مال میرا ہے۔ بیٹا آیا، مولانا دیکھیے میری ماں دیتی نہیں وراثت کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، پورا ماں قرآن میں ہے، کہا وما ادراک ما کا سواب، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، سب کچھ ماں۔ یہ تفسیر تھوڑی ہے، تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ہے، انشاءاللہ کل بتاؤں گا مزہ تفسیر کا کیا ہے۔ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ لفظوں کو لفظوں سے ملائیے، آیت کا ترجمہ آیت کرتی ہے۔ اچھا کہنے دیجئے، آیت کا ترجمہ آیت کرتی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ایک آفتاب پسے آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب۔ امام حسین نے شب عاشور کا عباس ان سے کہا ایک رات رک جائیں، انا احب الصلاة، نماز سے محبت ہے، اللہ نماز۔ امام حسین، میرے نوجوان حسینیوں، آج صبح سے نماز قضا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا حسین کو محبت ہے نماز۔ اس کے بعد قراءۃ القرآن، مولا فرماتا ہے مجھے قرآن سے، قرآن کے پڑھنے سے محبت، کتنی محبت تھی کہ سر کٹ گئے۔
سر کٹ گئے مگر زبان سے قرآن جدا نہیں ہو سکا. کوفے میں سرحائے شہداء جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک عورت علی اکبر کے سر کے سامنے رک گئی, گود کو پھیلایا, خدایا اگر اس کی ماں زندہ ہے, اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اس کی ماں کو اس دنیا سے اٹھا لے. کیوں؟ اتنا خوبصورت نوجوان. جو دشمن کی نگاہ میں اتنا خوبصورت ہو, جس نے 18 سال پالا. علی اکبر, مصائب علی اکبر آسان مسئلہ نہیں ہے. امام رضا کی حدیث ہم نے دیکھی کہ مولا جیسے محرم کا چاند نظر آتا تھا کوئی مسکراتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. یعنی جب تک عاشور ختم ہونے تک مولا مسکراتے نہیں تھے. آسان مسئلہ نہیں ہے مصائب کربلا. چھٹے امام کے سامنے ایک شخص مصائب پڑھ رہا تھا علی اکبر کے, سب رو رہے تھے. مولا نے روک کر کے کہا رو رہے ہو مگر ایسے نہیں, ایسے رو جیسے ماں جوان کی لاش پہ روتی ہے. فجر عاشور طلوع ہو رہی ہے. Dawn is breaking. فجر عاشور طلوع ہو رہی ہے. حسین کے ساتھ حسین کے موزن موجود ہیں جن کا نام ہے حجاج ابن مسروق. جب بھی آزاد دیتے تھے وہی دیتے تھے, لیکن صبح عاشور حسین نے حجاج ابن مسروق سے نہیں کہا تم اذان دو, کہا علی اکبر تم اذان دو, تاکہ کوئی نوجوان نماز سے دور نہ ہو جائے. یا یہ کیوں اذان دو, مجھے بعد میں معلوم ہوا مولا نے کیوں اذان دلائی علی اکبر سے. جب علی اکبر جانے لگے ہاتھوں کو
علی اکبر کو اجازت ملی، خوشی خوشی علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی۔ میں کہوں علی اکبر مبارک ہو، کتنے خوش قسمت ہو، عباس کتنا مجبور تھا، اس کو انہیں اجازت نہیں ملی، اجازت مل رہی ہے جنگ کی جاؤ، 2 قدم آگے بڑھے تھے، ایک مرتبہ نہیں فزار آواز آئی، ولدی محلا محلا، بیٹا ذرا آہستہ، پلٹ کر دیکھا، صحیح بات کمر میں دبے ہوئے، پیچھے پیچھے۔ عباس نے آواز بلند کی تو مولا نے کمر کو تھاما تھا، جب علی اکبر